السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارے اس نورانی ہفتہ واری اجتماع کا آغاز قرأت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ہمیں ہمتاً گوش ہو کر قرآن کی تلاوت کو سماعت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور پڑھنے والا قرآن کی تلاوت کرے اور سننے والا بغور ادب قرآن کی تلاوت کو سماعت کرے تو پڑھنے والے کو جتنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا وہی سننے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آئیے قرأت کلام پاک سے ہمارے اس محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى فلا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان
اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ آئیے قرأت کلام پاک کے بعد میں ہم تمام کو مدینے کی گلیوں کی سیر کرانے کے لیے سید نصر اللہ حسینی تمیم کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور ہم تمام کو مدینے کی گلیوں کی سیر کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دھوبن گیا بے گیا، جن کے طلبوں کا دھوبن گیا بے گیا، جن کے طلبوں کا دھوبن گیا بے گیا، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، 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 دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجددی دیتے ہیں، 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 بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے وہ کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے وہ کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم امداد
امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں نے ہاتھ دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے ہاتھ دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن بغیر میں پھنسا ہے سر پینا ہمارا بغیر میں پھنسا ہے سر پینا ہمارا بچہ غوث اعظم بچہ غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ کہنے اور سننے سے قبل آئیے ہم تمام مل کر بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ میں جس طرح آپ تمام حضرات کو پڑھاؤں میرے ساتھ پڑھتے چلیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وعلى آلك وأصحابك وأصحابك يا نور الله يا نور الله صلى الله تعالى صلى الله تعالى عليك وسلم۔ عليك وسلم۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہمارا اجتماع مسجد میں منعقد نہیں ہو رہا ہے اور آن لائن منعقد ہو رہا ہے، جو حضرات اس اجتماع کو آن لائن دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور ہم تمام کو اس اجتماع کی برکتیں عطا فرمائے۔ آج آپ حضرات کے سامنے مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی سنتیں اور آداب کا ذکر کیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر سب سے بہتر جگہ مسجدیں ہیں اور زمین پر بدتر جگہ
بازار ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ زمین کی مسجد کی اہمیت کیا ہے اور مسجد کی فضیلت کیا ہے۔ زمین کا وہ حصہ جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مختص کیا جائے اور اس حصے کو اللہ کے لیے وقف کیا جائے، اسے مسجد کہا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مومن کے لیے مسجد میں بار بار جانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ دن میں 5 مرتبہ ہمیں مسجد سے آوازیں دی جاتی ہے، اعلان سنائی دیا جاتا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ تو مسلمان بار بار مسجد جاتا ہے۔ تو آج مسجد جاتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، وہ چیزیں آپ حضرات تک پہنچائی جا رہی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات سماعت فرمائیں، اور اس کے بعد جب بھی آپ مسجد کی طرف جائیں تو ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے جائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ مسجد میں جانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، قرآن مقدس جو ہے ہماری رہنمائی فرما رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اے آدم کی اولاد، اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے یعنی اللہ کو پسند نہیں۔ اس آیت کریمہ میں مسجد کی طرف جانے والے کو حکم دیا جا رہا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد کہہ کر، یعنی اللہ فرما رہا ہے، اے ابن آدم، جب تم مسجد کی طرف جاؤ تو زینت اختیار کرو، زینت حاصل کرو۔ اس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ زینت سے مراد یہ ہے کہ کنگھی کی جائے، زینت سے مراد یہ ہے خوشبو لگائی جائے، زینت سے مراد یہ ہے کہ آدمی ایسی ہیئت اختیار کرے جو نماز کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو یہ نماز پڑھے تو اسے لذت محسوس ہو، وہ اس انداز میں مسجد کی طرف جائے۔ اب قابل غور بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب مسجد کی طرف جاؤ، مسجد جاؤ تو زینت لیا کرو۔ آج آپ قوم کا جائزہ لے کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، مسجد میں بہت سارے آپ کو نمازی ایسے لباس میں نظر آئیں گے جن کے لباس کو دیکھنے کے بعد حیرت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں ہاف ٹی شرٹ پہن کر، لنگی پہن کر مسجد کی طرف مسجد میں آ رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں میلے کچلے کپڑے پہن کر مسجد کی طرف آ رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو نائٹ ڈریس پہن کر مسجد کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ زینت اختیار کرو جب تم مسجد کو جاؤ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ انسان جب کسی بڑے سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ میلے کچلے کپڑوں کے ساتھ نہیں جاتا، وہ بکھرے ہوئے بال لے کر نہیں جاتا، وہ گندا چہرہ، گرد غبار والا چہرہ لے کر نہیں جاتا، بلکہ جب وہ کسی بڑے سے ملنے جاتا ہے لباس بھی اچھا ہوتا ہے، بال بھی اچھے ہوتے ہیں، چہرہ بھی صاف ہوتا ہے۔ تو اب آپ توجہ فرمائیں، جب کسی بڑے کے پاس جانے کے لیے اتنا خیال ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اکبر ہے، ہم بار بار اللہ اکبر کہہ کر اس کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ کون ہے جو اللہ سے بڑا ہے؟ کوئی اللہ سے بڑا نہیں۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں جو سب سے بڑا ہے، جس کا ذکر بڑا، جس کی شان بڑی، جس کی عظمت بڑی، جس کی رحمت بڑی، جس کی کبریائی بڑی ہے، اس اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں تو بالکل اچھی طرح تیار ہو کر جانا چاہیے۔
لوگ ولیمے میں جاتے ہیں تو تیار ہو کر جاتے ہیں، اور مسجد میں جاتے ہیں تو رات میں سوئے ہوئے کپڑے، جن کپڑوں پر سوئے تھے وہی کپڑے پہن کر جو ہے مسجد آ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک مسجد کو جانے کا ادب ہے جو آپ حضرات کے سامنے جو ہے بیان کیا گیا۔ اب پھر ہونا یہ چاہیے کہ مسجد جانے سے پہلے خوشبو لگائی جائے، مسجد جانے سے پہلے اپنے کپڑوں کو دیکھا جائے، مسجد جانے سے پہلے اچھی طرح بال کر لیے جائیں، مسجد جانے سے پہلے اچھی طرح چہرہ دھویا جائے۔ جب ایک مسلمان اتنی تیاری کر لے اور ایک دم اچھا ہو کر مسجد کی طرف وہ جائے، جو ہی مسجد کے دروازے تک وہ پہنچ گیا تو اب اسے حکم کیا دیا گیا، وہ کس طرح مسجد میں داخل ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو چاہیے کہ کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے، اور جس وقت نکلے اسے چاہیے کہے اللہم انی اسألک من فضلک۔ اس حدیث مبارکہ میں مسجد میں جانے اور مسجد سے نکلنے کا طریقہ جو ہے بیان کیا گیا۔ جو ہی کوئی مسلمان مسجد کے قریب پہنچ جائے اور جب مسجد کے اندر داخل ہونا چاہتا ہو تو سیدھا پیر مسجد کے اندر رکھے، اور سیدھا پیر مسجد کے اندر رکھے، یہ دعا پڑھتے ہوئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ دوسری روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ کہیں یہ بھی ملتا ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ تو جو دعا آپ کو یہ یاد ہو مسجد میں داخل ہونے کی، وہ دعا پڑھ لی جائے۔ اگر یاد نہیں ہے تو اس کو اچھی طرح یاد کرنے کی کوشش کی جائے اور یاد کر لیا جائے، اور دعا پڑھ کر مسجد کے اندر جو ہے داخل ہو جائیں۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے۔ اب ایک بندہ مسجد میں داخل ہوا، سیدھا پیر اس نے داخل کیا، دعا پڑھ لی، مسجد کے اندر چلا گیا۔ جو ہی مسجد کے اندر جائے تو وہ فوراً جو ہے اعتکاف سنت کی نیت کر لے، یعنی اعتکاف کی نیت کر لے کہ میں نے اعتکاف سنت کی نیت کی۔ اگر دعا یاد ہے تو پڑھ لے بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، یہ پڑھ لے۔ اب اعتکاف کی نیت ہو گئی، ہونے کے بعد حضور علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا کہ جب حضور علیہ السلام مسجد میں داخل ہوتے تھے، دیکھیں جو ہی مسجد میں داخل ہوئے ہم خانہ خدا میں داخل ہو گئے، ہم دنیا کی سب سے بہترین جگہ میں داخل ہو گئے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں داخل ہوئے۔ کسی ایم ایل اے کا گھر نہیں، کسی ایم پی کا گھر نہیں، کسی سیٹ کا گھر نہیں، اسے خانہ خدا کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اب جب اللہ کے گھر میں داخل ہوئے تو بہت ادب کی ضرورت ہے اور بہت احترام کی ضرورت ہے۔ تو اسلام کیا سکھاتا ہے کہ جب مسجد کے اندر داخل ہو جائیں تو تحیۃ المسجد 2 رکعت نفل نماز پڑھی جائے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، تم میں سے جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، یعنی تحیۃ المسجد، مسجد کے اندر جاتے ہی 2 رکعت نماز جو ہے تحیۃ المسجد کی نیت سے پڑھنا چاہیے۔ تحیۃ المسجد کی فضیلت یہ ہے کہ جب کوئی تحیۃ المسجد پڑھے گا تو اس کے دل میں خلوص پیدا ہوگا اور عبادت کی جو ہے لگن اس کے دل میں اس نماز کی برکت کی وجہ سے پیدا ہوگی۔ اس زمانے میں تو لوگ سنتیں اپنے گھروں میں پڑھا کرتے تھے، آج کے زمانے میں مسجد میں پڑھنے کا معمول ہے۔ اگر اتنا وقت ہے کہ سنت پہلے، فرض سے پہلے کی سنت بھی پڑھ سکے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی پڑھ سکے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی پڑھے اور فرض سے پہلے کی سنت بھی پڑھے۔ نہیں اتنا وقت ہے کہ صرف سنت پڑھ سکتے ہیں
تو صرف سنت نماز پڑھ لی جائے، اور تحیت المسجد کے لیے چونکہ وقت نہیں ہے تو اس کو ادا نہ کیا جائے۔ اگر وقت ہے دونوں کے پڑھنے کا تو دونوں کو جو ہے پڑھا جائے۔ تو مسجد میں سیدھا پیر ڈال کر داخل ہوئے، دعا پڑھ کر داخل ہوئے، مسجد میں آتے ہی اعتکاف پڑھ کی نیت کر لی گئی اور تحیت المسجد پڑھ لی گئی۔ تو اب کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ لوگ واٹس ایپ مسجد کے اندر کھولتے ہیں، جو دنیا داروں کا گروپ ہوتا ہے اس کے اندر دنیا کی باتیں ہوتی ہے، اور واٹس ایپ مسجد کے اندر کھولتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو فیس بک مسجد کے اندر کھولتے ہیں، کچھ لوگ ہیں دوستوں سے دنیا کی باتیں کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام اعمال انسان کو جو ہے، انسان کی نیکیاں جو ہے برباد کر دیتے ہیں، کیونکہ مسجد کے آداب کے یہ خلاف ہے کہ مسجد میں نہ دنیا کی بات کی جائے، مسجد میں نہ واٹس ایپ کا وہ گروپ کھولا جائے جس کے اندر دنیا کی کاروبار کی باتیں ہوتی ہے، دنیا کی باتیں ہوتی ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جو مسجد کے اندر باتیں کرتا ہے اس کی نیکیاں اس طرح ختم ہوتی ہے جس طرح دیمک لکڑی کو ختم کرتی ہے، جس طرح آگ لکڑی کو ختم کرتی ہے، اس تیزی کے ساتھ مسجد میں بات کرنے والوں کی نیکیاں جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہے تو اس کے اندر دنیا کی بات ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اس کے اندر کاروبار کی بات ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ حضور کیا فرماتے ہیں سنیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں دنیاوی گفتگو کریں گے۔ فدا قربان حضور علیہ السلام کے علم غیب پر کہ آگے کیا ہونے والا ہے حضور علیہ السلام نے بیان فرما دیا، اور حضور نے جو بیان کیا آج وہ ہوتا جو ہے نظر آ رہا ہے۔ حضور کیا کہتے ہیں، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجدوں کے اندر دنیا کی باتیں کریں گے۔ آج آپ دیکھتے چلیں مساجد کے اندر کس طرح لوگ دنیاوی باتوں کے اندر مشغول ہیں۔ فرض کے لیے تھوڑا سا وقت ہے، مسجد کے کنارے ٹھہر کر لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ فرض نماز ختم ہو گئی، مسجد سے باہر نکلتے نکلتے کوئی نماز میں ساتھی آیا تھا، اس سے باتیں کرتے ہوئے جو ہے وہ کیسا ہے یہ کیسا ہے کہتے ہوئے مسجد کے باہر نکل رہے ہیں۔ تو حضور نے 1400 سال 1450 سال پہلے بیان فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں گے، اور حضور نے کیا فرمایا، ان کے پاس مت بیٹھنا کہ اللہ کو ان میں کچھ حاجت نہیں۔ اللہ اکبر، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بھی جو مسجد میں باتیں کرے حضور نے منع فرمایا، اس لیے کہ کوئی جا کر بات کرنے والے کے بازو بیٹھے گا تو ہو سکتا ہے وہ بھی باتیں شروع کر دے اور اس کی بھی نیکیاں ضائع ہوتی نظر آئے۔ تو حضور نے مسجد میں باتیں کرنے سے بھی منع فرمایا، اور وہ جو مسجد میں باتیں کریں ان کے پاس بیٹھنے سے بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو جب بھی آپ مسجد کے اندر داخل ہوں تو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ مسجد کے اندر کوئی دنیا کی بات جو ہے نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد میں قرآن کی تلاوت ہو، مسجد میں اللہ کا ذکر ہو، مسجد میں حضور کی نعتیں پڑھی جائے، مسجد میں دین کی باتیں کی جائے، مسجد میں قرآن کی تفسیر بیان کی جائے، مسجد میں شریعت کے قوانین بیان کیے جائیں، بس یہ کام کیے جائیں۔ اس کے علاوہ لہو و لعب کی باتیں، کاروبار کی باتیں، دنیاوی معاملات کی باتیں یہ جو ہے ہرگز نہ کی جائے۔ یہ بھی ایک مسجد کا ادب ہے۔ اور پھر اور ایک چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ شخص جس کے منہ سے گندی بو آتی ہو اس کے لیے کیا حکم دیا گیا۔ حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو درختوں کے کھانے سے منع فرمایا ہے، یعنی لہسن اور پیاز، اور آپ نے فرمایا جو ان دونوں کو کھائے وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔
آپ نے مزید فرمایا اگر تمہیں ضروری طور پر انہیں کھانا ہے تو انہیں پکا لیا کرو۔ یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ لہسن اور پیاز، کچی لہسن اور کچی پیاز، کچا لہسن اور کچی پیاز کھا کر مسجد میں جانے سے منع کیا گیا، کیونکہ کچا لہسن کھانے کی وجہ سے اور کچی پیاز کھانے کی وجہ سے منہ کے اندر جو ہے بدبو پیدا ہوتی ہے، اور منہ کے اندر بدبو لے کر جو ہے مسجد میں جانا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اور جب نمازی مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو فرشتے اس کے منہ کے قریب تشریف لاتے ہیں، اور اگر منہ سے کچے لہسن اور کچی پیاز کی بو ہوگی تو اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کچا لہسن اور کچی پیاز کھا کر جو ہے مسجد کے اندر نہ جائی جائے۔ ہاں اگر پکا کر کھائی جائے تو چونکہ پکانے کی وجہ سے اس کی بو جو ہے ضائع ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اب جو ہے پکا کر کھا کر جانے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی کچی پیاز کھا لے، لہسن کھا لے اور کچا لہسن کھا لے اور نماز کا وقت ہو جائے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مسواک کرے، آج کے زمانے میں ٹوتھ پیسٹ ہے اس کا استعمال کرے اور منہ کی بدبو ختم کرے اور اس کے بعد مسجد میں جائے۔ یہ تو حضور نے لہسن اور پیاز کا ذکر فرمایا، مگر آج کچھ ایسی چیزیں بھی دنیا میں آ چکی ہے جن کے کھانے سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، اور مسلمان ایسے چیزوں کے کھانے میں ملوث ہے، جیسے کہ گٹکا ہے، اسے کھانے سے بھی منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، سگریٹ ہے، اسے پینے سے بھی منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، تمباکو ہے، اسے کھانے سے بھی منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ تو ہر وہ چیز جس کے کھانے سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے وہ چیز کھا کر یوں ہی مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ آج کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو سگریٹ بیڑی کی عادت ہوتی ہے، وہ اذان سے 2 منٹ پہلے تک بھی سیدھی سگریٹ یا بیڑی پیتے رہتے ہیں یا گٹکا کھاتے رہتے ہیں۔ اذان ہوئی اور تھوک دیے اور تھوک کر گئے مسجد میں، وضو وغیرہ کر کر اندر گئے، وضو تو کر لیے، وضو بھی ہو گیا، مگر منہ کی بو جو ہے ضائع نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی۔ تو اس کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ سگریٹ پینے والے، گٹکا کھانے والے، تمباکو کھانے والے مسجد میں وہ گندی بو لے کر نہ جائیں، کیونکہ اس گندی بو سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا ایسا کوئی کام کرے، سگریٹ وغیرہ پینے کا کوئی عادی بھی ہو تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ مکمل طور پر ان چیزوں کو چھوڑ دے، کیونکہ قرآن کہتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن یہ ہمیں کہتا ہے، تو کیوں ایسی چیزوں کا استعمال کر کر ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں؟ یہ نہ عقل مندی ہے، نہ اس میں ہماری صحت کی جو ہے بھلائی ہے۔ تو یہ مسجد کے چند آداب تھے جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے۔ جب مسجد کے اندر جائیں تحیۃ المسجد پڑھیں، سنن ادا کریں، اس کے بعد جب جماعت سے فرض پڑھیں، فرض کے بعد کی جو سنتیں ہیں وہ پڑھ لیں، وہ پڑھنے کے بعد جب مسجد سے باہر نکلے تو باہر نکلتے وقت جو ہے بایاں پاؤں، لیفٹ لیگ جو ہے مسجد کے باہر ڈالے، بایاں پاؤں جو ہے مسجد کے باہر ڈالے اور دعا پڑھے اللہم انی اسألک من فضلک، اور من فضلک کے ساتھ ورحمتک کا بھی آپ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک پڑھ کر مسجد کے باہر آئیں۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، جب بھی مسجد کے باہر نکلیں تو نکلتے ہی یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ پھر میں اس مسجد کو آؤں گا۔ یہ جو ہے آپ ارادہ کریں، یہ ارادہ کر کر نکلیں کہ اب میں نکل تو گیا مگر پھر میں انشاءاللہ اپنے خدا کی عبادت کے لیے مسجد کے اندر داخل ہوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ یہ مسجد کے متعلق چند ضروری باتیں تھیں جو آپ حضرات تک جو ہے پیش کی گئی۔ جو باتیں، جن باتوں پر آپ اب تک عمل نہیں کرتے تھے، سنی دعوت اسلامی کے اس ہفتہ واری اجتماع سے آپ کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ ان تمام باتوں پر عمل کریں۔
اور الحمدللہ جن باتوں پر عمل کرتے تھے ان پر آپ ثابت قدمی کے ساتھ چلے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام کو بار بار مسجدوں کو جانے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت سے، سجدوں سے مسجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائے، خصوصاً ہمارے ملک کے مساجد کی حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کو مساجد کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔